سپاہ سالار ختم نبوت ماننے کے لیے تیار ہے؟ کبھی نہیں. یعنی ہم یہ چاہیں گے کہ یہ آدمی ہمارے عقیدے کا سپاہ سالار ہو، یہ آدمی دین کا چہرہ بن جائے. ویری انفارچونیٹ. آج 10 سال کے بچے سے 30 سال کے نوجوان تک آپ پوچھیں پیر کسے کہتے ہیں، اس سے پوچھیں ولی کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھیں عقیدہ ختم نبوت کا سپاہ سالار کسے کہتے ہیں، اس کے ذہن میں بدقسمتی سے ایک ہی نام آئے گا، اور وہ نام ہے حق خطیب کا، اور وہ نام ہے حق خطیب کا، اور وہ نام ہے حق خطیب کا، اور وہ نام ہے حق خطیب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز صاحب ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. یہ اقرار الحسن کی گفتگو آپ نے سنی ہے، اور میری آپ سے عرض ہے کہ آپ کو بھی اچھی چیزیں راست نہیں ہیں. جتنی دیر آپ اس ٹاپک کو نہ سنیں، اس پر وضاحت آپ کو نہ دی جائے، آپ کو بھی سکون نہیں آتا، کیونکہ آپ نے اپنے والدین کی جتنی تربیت ہے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے. تو آپ بالیقین کیجئے تربیت آپ کی معلوم ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. دیکھیے، جو انسان ری ایکشن کرتا ہے وہ انتہائی نامناسب کام ہے، اور ناکام ترین انسان ہے جو ری ایکشن کرتا ہے. اس بات پر میں سیلوٹ کرتا ہوں حاج خطیب حسین علی بادشاہ کو کہ ان کی صحت پر اس کا کوئی خاصا اثر نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بہت بولتا ہے. اس کے دو کام ہیں، ایک شادیاں کرنا اور ایک جھوٹ بولنا. یہ جھوٹ بھی بہت بولتا ہے، اور جیسے کہ شادیاں یہ عام کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے، اور جیسے کرتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. یہ اس سلوگن کا آدمی ہے جس سلوگن کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، میرا جسم میری مرضی. اور یہ کرتا جائے اس سے، کیونکہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ان کی اپنی ٹیمیں ہیں، ان کا اپنا کام ہے، بس ٹھیک ہے، کھچا تو ہی جاری رکھو. اور یہاں آئیے میں اب آپ کو سپاہ سالار ختم نبوت پر لے کر آتا ہوں. پہلے تو میرا اقرار الحسن سے یہ سوال ہے کہ حاج خطیب حسین علی بادشاہ سپاہ سالار ختم نبوت کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے جب ہم سنتے ہیں، ہم کیسے اس آدمی کو سپاہ سالار ختم نبوت جو ہے وہ مان دیں. سب سے پہلے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے. آپ حسد بہت کرتے. اتنا مشہور ہونے کے باوجود، یہ پیسہ دلا کمانے کے باوجود، اب تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ حرام کے پیسہ کمانے کے باوجود آپ کو صدق نہیں آ رہا، پھر بھی مشہوری سے جلتے ہیں، پھدک پھدک کے آتے ہیں، اور آپ کو سکون قلب جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہا. دوسرے نمبر پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں بچے سے پوچھا جائے، 10 سال سے لے کر 30 سال کے بچے سے نوجوان تک یہ پوچھا جائے کہ ختم نبوت کا سپاہ سالار ختم نبوت کسے کہتے ہیں، کہتا بدقسمتی سے حاج خطیب حسین علی بادشاہ کا نام سامنے آتا. میں کہنا پھر بھی تینوں ہوش نہ آیا ہے، پھر بھی تانوں اثر نہیں ہو رہا، پھر بھی اس دے باوجود تہاڈی صحت خاصا جڑا وہ ڈپریشن دے تسی مریض ہو رہے ہو، پاگلاں دی طرح سر مار دے ہیں. اج اے ہو جائے گا، میں تو ہن آ کر دیا. کچھ بھی نہیں ہوگا آپ سے، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آج میں ختم نبوت کی تحریک کو دعوت محبت دینا چاہتا ہوں. آپ کہاں ہیں؟ آپ مل کر تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو بلند کریں، اور سپاہ سالار ختم نبوت کی حفاظت کی جائے. ان کی حفاظت کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سر پر ہے. وہ انسان اتنا بلند اخلاق کے انسان ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایک بھی لفظ برائی کا نہیں کہا. اور ان کے مریدین پر بھی میں صدقے جاؤں جو اتنا برداشت کر سکتے. سپاہ سالار ختم نبوت آپ مانے نہ مانے، لوگ مانتے ہیں. ختم نبوت کا نعرہ آپ مانے نہ مانے لیکن لوگ مانتے ہیں. سپاہ سالار ختم نبوت حاج خطیب حسین علی بادشاہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نہیں پوری عالمی دنیا میں انہوں نے
تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایک ٹیم ہے جس کا یہ سپہ سالار ہے، اور وہ ٹیم کوئی عام نہیں ہے، وہ ختم نبوت کے تحفظ کی ٹیم ہے، یہ اس ٹیم کا سپہ سالار ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے ماننے سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں، اور آپ یہ کوشش کرتے رہیں۔ یہ ٹیم آپ کو میں نے ان کی دکھائی ہے، ہاں، اقرار الحسن کی ٹیم وہ اسی سلوگن کی ہے۔ یقیناً آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا گھر بھی اسی سلوگن کا ہے۔ باقی جیسے آپ سوچتے ہیں، آپ کی سوچ فابہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم ان کو سپہ سالار ختم نبوت مانتے ہیں۔ ان کے کردار کو، ان کے افعال کو، شریف آدمی ہیں، آپ تنگ کرتے ہیں، بار بار تنگ کرتے ہیں۔ رہی دولت کی فکر تو انشاءاللہ تبارک و تعالی انہوں نے کہا ہے، ہم نے مان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جتنی میری جائیداد ہے یہ ختم نبوت کے نام پر وقف ہے، لہذا ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ اقرار الحسن اور ان جیسے جتنے یہ سلوگن کے لوگ ہیں جو صرف ویوز کمانے کے لیے آئے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں، حق خطیب حسین علی بادشاہ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اقرار کا نام لے کر ویوز حاصل کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں بادشاہو، اقرار کا نام لے کر ہم ویوز حاصل نہیں کرتے، اقرار الحسن خود حق خطیب کا نام لے کر ویوز حاصل کر رہا ہے۔ سوچئے، جب حق خطیب کا نام نہیں تھا کہیں ویوز نہیں پڑتے تھے، اب ان کا نام ہے، اقرار الحسن بھی ویوز وہیں سے لے رہا ہے، مال پانی چھاپ رہا ہے، کمائی کر رہا ہے۔ رمضان مبارک میں دی دنا دن یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بولتے جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔